السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عزت دینداری میں ہے۔ دین و ایمان اور خدا کے رسول کی اطاعت دنیا اور آخرت کی عزت و سربلندی کی ضامن ہے۔ رب کائنات نے انسانوں کا سکون بھی اپنی اطاعت اور دین حنیف پر چلنے میں رکھا ہے۔ لوگ عزت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ کوئی مال و دولت میں عزت و سکون کو تلاش کرتا ہے تو کوئی شہرت کو باعث عزت اور باعث سرخروئی سمجھتا ہے۔ کسی کو عہدہ، منصب اور حکومت و اقتدار کی راہداریوں میں سکون ملتا محسوس ہوتا ہے تو اس دنیا میں کوئی ناچ، گانے، موسیقی، رقص و سرور کو سکون کی وجہ سمجھ بیٹھا ہے، جبکہ ان میں سے کوئی بھی چیز عزت و سرخروئی، سکون قلب اور راحت جان کی ضامن ہرگز نہیں۔ اگر زندگی کا سکون مال و دولت میں ہوتا تو ان مغربی ملکوں میں خودکشی کے واقعات سب سے زیادہ نہ ہوتے، جہاں دولت کی کثرت اور سامان آسائش کی فراوانی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ خودکشی کے شرح سب سے زیادہ انہی ملکوں میں ہے۔ چیزوں اور سامان آسائش میں سکون زندگی اور عزت و سربلندی تلاش کرنے والے نادانوں کو، بیوقوفوں کو کیا معلوم کہ خالق کائنات نے ہر قسم کی سرخروئی اور کامیابی اپنے دین پر چلنے میں رکھی۔ چنانچہ خدا کے دین پر چلنے والے بزرگان دین کی زندگیاں اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ ان کے یہاں مال و اسباب اور عہدہ، منصب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان اللہ والوں کی زندگی اس قدر پرسکون ہوتی ہے کہ بڑے بڑے صاحب ثروت، عہدے والے، منصب والے بھی ان پر عش عش کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں میں ان کی چاہت بھی غیر معمولی ہوتی ہے، لوگ ان کی جانب کھنچے کھنچے چلے آتے ہیں۔ میرے عزیزوں، حقیقی مقبولیت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔ جب بندہ اطاعت و پرہیزگاری کے ذریعے اللہ کے ساتھ وفاداری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرماتی ہے۔ ایسے لوگ جب تک زندہ ہوتے ہیں لوگ ان پر پروانوں کی طرح نچھاور رہتے ہیں، اور جب کسی اللہ والے کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے جنازے پر لوگوں کا ہجوم اور ایک جم غفیر امنڈ پڑتا ہے، اور ہر شخص ان اللہ والوں کے آخری دیدار کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مال و دولت کی فراوانی، شہرت اور ناموری اور ہر قسم کے سامان آسائش کے باوجود سکون قلب اور حقیقی عزت و تکریم سے محروم ہونے کی مثالیں اگر آپ کو دیکھنی ہو تو فلم انڈسٹری میں کام کرنے والے خاتون اداکاروں کی زندگیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں عیش و عشرت کا شاید ہی کوئی وسیلہ ہو جو انہیں حاصل نہ ہو۔ مال و دولت کی تو کثرت ہوتی ہی ہے، لیکن اس سب کے باوجود ان کی زندگی حقیقی سکون اور حقیقی عزت سے ایک دم خالی ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں ہندی، تیلگو اور دیگر فلموں میں جلوہ دکھانے والی ایسی بہت ساری اداکارائیں ملتی ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ دنیا بھر میں ان کی تعداد شاید ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہو۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ دنوں پاکستانی اداکارہ حمیرہ اصغر کی عبرتناک موت کے حادثے کی خبر کیا وائرل ہوئی کہ سوشل میڈیا پر تبصرہ کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا، تبصرے شروع ہو گئے۔ ایک ایسی اداکارہ جس کے سوشل میڈیا پر 7 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں، لیکن جب اس کی موت آئی تو کسی کو خبر نہ ہوئی۔ وہ 7-8 مہینوں سے اپنے فلیٹ میں مردہ پڑی رہی۔ اس کے جسم کا گوشت سڑ چکا تھا، یہاں تک کہ گھٹنوں کے جوڑ بھی گلنا شروع ہو گئے تھے۔ پردے پر تھرانے والا، ناچنے والا خوبصورت سراپا ایک خوفناک شکل میں بدل چکا تھا۔ کل تک جس کے ساتھ تصویر کھنچوانے کے لیے لوگ بے چین رہا کرتے تھے، بے تاب رہا کرتے تھے، آج وہی لوگ وہاں انتہائی بدبو کی وجہ سے چہرہ ڈھانپے ہوئے کھڑے تھے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق حیرت ناک اور افسوسناک اور عبرت ناک بات یہ ہے کہ گھر والوں نے شروع میں یہ کہہ کر لاش کو لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عرب نیوز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق اداکارہ اپنی کراچی کے اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی تھی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی موت اکتوبر 2024 میں ہوئی تھی۔ کراچی پولیس سرجن کے مطابق اداکارہ کی لاش سڑنے کے انتہائی مرحلے میں پائی گئی تھی، اور تفتیش کاروں نے مشورہ دیا ہے کہ ان کے کال ریکارڈز کے مطابق ان کا فون آخری بار اکتوبر میں استعمال ہوا تھا۔ گزشتہ سال ستمبر سے اس کے اکاؤنٹ سے کوئی سوشل میڈیا سرگرمی نہیں ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہلے بتایا گیا تھا کہ وہ کم از کم 1 ماہ سے مردہ پڑی ہوئی تھی۔ پولیس کی ایک ٹیم کو گزشتہ ہفتے فلیٹ خالی کرنے کے عدالتی حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی سڑی گلی لاش میں بھی AIG ساؤتھ زون کے مطابق یہ کیس غیر معمولی چیلنجز پیش کرتا ہے، کیونکہ لاش اتنی طویل مدت تک دریافت نہیں ہوئی اور نہ ہی پڑوسیوں نے اس کی جانچ کی اور نہ ہی کسی چیز پر شبہ کیا۔ ایک ویلفیئر ٹریس کے ترجمان کا کہنا ہے کہ عام طور پر جب کوئی شخص مرتا ہے تو لاش سے چند دنوں کے بعد بدبو آنے لگتی ہے، لیکن اس معاملے میں 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی کسی نے کوئی عجیب بو یا بات محسوس نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جب پولیس نے ہمیں لاش لے جانے کے لیے بلایا تو وہ یہ سڑ رہی تھی اور بدبو تو برداشت کرنے کے قابل نہیں تھی، اس لیے ہم نے اسے اپنے مردہ خانے میں دیگر لاشوں سے الگ کر کے کولڈ اسٹوریج روم میں رکھ دیا۔ کراچی پولیس اب تک اس بات کا تعین نہیں کر پائی ہے کہ آیا اداکارہ کی موت خودکشی سے ہوئی ہے یا حادثے سے ہوئی۔ اداکارہ کے اہل خانہ نے کراچی کے اعلیٰ ترین ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک اپارٹمنٹ سے مشکوک حالت میں لاش ملنے کے بعد ان کے باقیات کا دعویٰ کرنے یا دفنانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ حادثہ بتاتا ہے کہ موت سب سے بڑی حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔ اس حادثے پر تبصرہ کرتے ہوئے کسی سوشل میڈیا صارف لقمان اختر نے صحیح لکھا ہے کہ اداکارہ کی لاوارث میت سبق ہے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والوں کے لیے۔ یہاں مرضی بھی اسی کی تھی اور جسم بھی اسی کا تھا، مگر سناٹے سے گونجتا کمرہ، بند دروازوں کے پیچھے مہینوں سے خاموش پڑی لاش، اور آس پاس نہ کوئی آنکھ اشکبار، نہ کوئی ماتم، نہ کوئی دعا، بس دیواریں تھیں جو چیخ چیخ کر اس عورت کی تنہائی کی گواہ تھی، جو کبھی اپنی خود مختاری پر نازا تھی، جس نے رشتوں کے ریشمی بندھنوں کو آزادی کی زنجیر سمجھ کر توڑ دیا، جو فیمنزم کے افیون سے مدہوش ہو کر اپنے خاندان، بھائی، باپ اور سب سے بڑھ کر اپنے پیدا کرنے والے رب سے بھی روٹھ گئی تھی۔ اداکارہ حمیرہ اصغر ایک خوبصورت چہرہ، ایک آزاد عورت، ایک مشہور نام، لیکن کیا وہ واقعی کامیاب تھی؟ پولیس والوں نے جب اس کے بھائی کو فون کیا تو جواب ملتا ہے کہ اس کے والد سے بات کرے، اور جب والد کو فون کیا جاتا ہے تو یہ ایک باپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہم بہت پہلے اس سے ناطہ توڑ چکے ہیں۔ لاش کو جیسے چاہو دفناؤ، فون بند ہو جاتا ہے، مگر سوال یہ رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی زندگی تھی جو باپ کے دل کو اتنا سخت کر گئی؟ وہ کون سا راستہ تھا جو بھائی کی غیرت کو خاموش کرا گیا؟ وہ کون سی سوچ تھی جس نے ایک جیتے جاگتے وجود کو مہینوں لاش بنا کر سڑنے کے لیے چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے، یہ فریڈم یا فیمنزم کی وہ بھیانک تصویر ہے جو اشتہارات میں خوشنما، تقاریر میں متاثر کن اور سوشل میڈیا پر انقلابی لگتی ہے، مگر اندر سے کھوکھلی، تنہا اور اندھیرے سے بھری ہوئی ہوتی۔ فیمنزم کا آغاز عورت کے حقوق سے ہوا، مگر انجام اس کی تنہائی پر ہو رہا ہے۔ آزادی کے نعرے نے عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کے مقدس رشتوں سے نکال کر صرف خود بنا دیا، اور یہی خود آخرکار اسے اکیلا کر گیا۔
خاندان کا ادارہ جسے صدیوں کی تہذیب نے پروان چڑھایا، جس میں قربانیاں، محبتیں، ناراضگیاں، ماں اور رشتہ داروں کی حرارت موجود تھی، اسے آج کی عورت نے زنجیر سمجھ کر کاٹ دیا، اور جب وقت کی تیز دھوپ نے جلایا تو کوئی سایہ دار درخت اس کے ساتھ نہ تھا۔ فیس بک کی دوستیاں، انسٹاگرام کے فالوورز، ٹویٹر کی آزادی کے نعرے سب خاموش تھے۔ باپ کا دروازہ بند تھا، بھائی کا دل پتھر ہو چکا تھا، اور ماں شاید برسوں پہلے رو رو کر مر چکی تھی۔ عجیب معاشرہ ہے یہ بھی، جہاں اگر بیٹی نافرمان ہو تو باپ ظالم کہلاتا ہے، اور اگر باپ لا تعلق ہو جائے تو بیٹی کی خود مختاری کا جشن منایا جاتا ہے۔ عورت جب گھر سے نکلے تو طاقتور کہلاتی ہے، عورت جب طلاق لیتی ہے تو باہمت بن جاتی ہے، جب رشتے توڑے تو بغاوت نہیں بلکہ خود شعوری قرار پاتی ہے، اور جب مر جائے تو تنہا بوسیدہ لاش کی صورت۔ تو سارا معاشرہ خاموش تماشائی بن جاتا ہے۔ کاش اس اداکارہ نے جانا ہوتا کہ فیمنزم ماں کی گود جیسا تحفظ نہیں دے سکتا۔ کاش وہ سمجھ پاتی کہ باپ کی ڈانٹ محبت کی ایک گونج ہوتی ہے، اور بھائی کی غیرت عزت کی چادر ہوتی ہے۔ کاش وہ جان پاتی کہ مرد دشمنی کا نام عورت دوستی نہیں بلکہ یہ فکری گمراہی ہے جو عورت کو اس کے رب، اس کے دین اور اس کے فطرت سے الگ کر کے رکھ دیتی ہے۔ عورت مضبوط ضرور ہو، خود مختار بھی ہو، لیکن وہ اپنے اصل سے جڑی رہے۔ وہ ماں کا پیار، باپ کی شفقت، شوہر کی رفاقت کا بوجھ نہ سمجھے، اس کو بوجھ نہ سمجھے، ورنہ فیمنزم کی راہ میں جو منزل ہے وہ تنہائی ہے، بے رخی ہے اور بے گور و کفن لاش ہے۔ عمیرہ اصغر تو چلی گئی، لیکن فیمنزم کی دھن میں گم اور کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو گم ہو رہی ہیں۔ بس ہمیں تب ہوش آتا ہے جب بدبو زدہ لاش دیواروں سے سوال کرنے لگتی ہے کہ آزادی چاہیے تھی تمہیں، لے لو، مگر اب میرے پاس کوئی نہیں۔ میرے عزیزو، اس حادثے سے ملنے والے دو سبق انتہائی توجہ طلب ہیں۔ پہلا یہ کہ آدمی کو اپنی فیملی اور اپنے خاندان سے جڑے رہنا چاہیے۔ خاندان ہمیشہ تحفظ فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ یہ رشتے ہی ہیں جو تعلقات کو نبھاتے ہیں۔ آدمی کو آخرکار اپنی خونی رشتے ہی کام آتے ہیں۔ خاندان سے الگ تھلگ رہنے والا انسان سوسائٹی سے کٹ کر تنہا ہو جاتا ہے۔ جب مشکل وقت میں آدمی کو سپورٹ درکار ہوتا ہے تو آدمی بے یار و مددگار تنہا رہ جاتا ہے۔ بہرحال انسان کو اس مصروف زندگی میں اپنی ہزار مصروفیتوں کے باوجود کچھ وقت رشتوں کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ یہی انسانیت ہے اور اسی میں آدمی کی بھلائی ہے۔ نہیں، حضرت انسان کو اس حقیقت سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ مال و دولت کی یہ رنگین دنیا اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کی ہوس اور اب چاہی زندگی کے بجائے منچائی زندگی انسان کو دنیا و آخرت میں تباہی کی جانب ڈھکیلتی ہے۔ بظاہر وہ خوشنما نظر آتی ہے، اچھی نظر آتی ہے، آزادی نظر آتی ہے، لیکن اس کا انجام دنیا اور آخرت میں رسوائی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔